أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے سورہ انبیاء سے مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے آپ بولا ہوا ہر جملہ وصول کیجئے گا بھیجا ہوا ہر لفظ لوہے دل پہ لکھیے گا بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ارشاد ہے آیت سردار صاحب اتنی مشہور ہے کہ میرا خیال ہے 98% سے زیادہ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگی لیکن اس آیت کی تہ میں جو حقائق جو غوامض جو اسرار چھپے ہیں وہ عوام تو کیا ہر عالم کو بھی اس کا علم نہیں ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ عام طور پہ جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے وہ سنیں پھر جو اس کا حقیقی ترجمہ ہے وہ عرض کرتا ہوں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا یا ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا اگر آیت شیرازی صاحب یوں ہوتی وَجَعَلْنَا مِن مَّاءٍ كُلَّ شَيْءٍ پھر ترجمہ ٹھیک تھا اللہ نے مما نہیں کہا من الماء ماء پر الف لام ہے ہم نے ہر شے کو الماء سے حیات عطا کی میں نہیں جانتا کس کے سر سے گزر رہا ہے اور کس کے سینے دل میں اتر رہا ہے میرا بیان ہم نے الماء سے ہر شے کو حیات بخشی ماء اور ہے الماء اور ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یہ ماء ہے یہاں ماء نہیں جعلنا من الماء الماء میں نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں اور 4 باتیں آپ سے بعد میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت سے بچا لوں صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جس تفسیر کو بھی اٹھا کے دیکھ لو ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ الماء ولایت علی ابن ابی طالب الماء سے مراد شہر بطول کی ولایت ہے اب کم از کم علی والوں سے اتنی توقع تو مجھے ہونی چاہیے کہ وہ مجھے غیر ضروری تشریح کی زحمت سے بچا لیں گے الماء علی کی ولایت اور قرآن کہہ رہا ہے جعلنا من الماء كل شيء حي یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے ہاں علی کی ولایت ہے بس وہ شے زندہ ہے
ہاں بسم اللہ تشریف رکھیے. جس کے ہاں علی کی ولایت ہے وہ شاید زندہ ہے، اور جہاں یہ نہیں، جہاں علی کی ولایت ہے سردار صاحب وہ شاید زندہ ہے، چاہے ساکن ہے، چاہے جنبش نہیں کر رہی، چاہے زمانہ اسے میت کہہ رہا ہے، تو بھی شریعت کہتی ہے اس کے کندھے ہلا کے کہو اسمع و افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے، تاکہ زمانہ سمجھے دل میں ولایت ہے، مر کے بھی مرا نہیں ہے. اور جہاں صفدر شاہ جی یہ ولایت نہیں، وہاں چاہے چل رہا ہے، بول رہا ہے، بظاہر گفتگو کر رہا ہے، قرآن پڑھ. رسول کچھ لوگوں کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ کر روکنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں تبلیغ کروں. اللہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب مردوں کو سنانا چاہتا ہے. جی آتی مجھے ایسی باتیں ہیں. ہاں میں نے پہلوان کے فضائل نہیں پڑھنے، علی کے پڑھنے ہیں. جی جو سامنے آیا علی کے اٹھا کے پٹخا اور مار ڈالا. یہ پہلوان کا تصور تو ہو سکتا ہے، علی کا نہیں. جس نے جو مسئلہ علی سے پوچھا علی لاجواب نہیں ہوئے، یہ کسی علامہ کا تصور تو ہو سکتا ہے، علی کا نہیں. علی کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں آدم ہکا بکا ہو جائے. الحمدللہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں. اب نہیں، میں سردار صاحب نے بہت سنا، مجھے شیرازی صاحب نے لا تعداد مجالس سنی، گواہی دیں گے میں ذرا شک کی مزاج خطیب ہوں. ہاں آخر بشر ہوں، نقص تو ہوتا ہی ہے نا. مجھے شک جلدی ہوتا ہے. میرا شک مٹانے کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دو، الماء کیا ہے؟ الماء کیا ہے؟ الماء کیا ہے؟ علی کی ولایت. جس کا معدہ کمزور ہے اٹھ کے بھاگ جائے. جی جس کا معدہ علی کے فضائل کی دھمک سے کچا پکا ہوتا ہے، جس کو الٹیاں لگتی ہیں علی کے فضائل کا ہتھوڑا برداشت نہیں کر سکتا، کچھ رک جاتا ہوں بھاگ لے، ورنہ پھر میں کہنے لگا ہوں. تفسیر اہل بیت نے بتایا علماء علی کی ولایت. سارے حلالیوں نے مان لیا کہ علماء علی کی ولایت. اب سردار صاحب آیت پڑھنے لگا ہوں. عمران بیٹے پڑھ دوں آیت سورہ ہود. کون عرشو علی الماء، اللہ کہتا ہے میرا عرش الماء پہ برقرار. جو کیمرے کے اندھیرے میں بیٹھے ٹھیک ہے. کانا عرشہ علی الماء، میرا عرش الماء پہ برقرار تھا. اب میری انگلی پکڑو، ملک عراق لے چلو.
शहर कोफा ले चलूं, मस्जिद आजम में ले चलूं, मिंबर अबियत पे ले चलूं, खतीब मिंबर सलूनी मशीकत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि जब अल्लाह ने अर्श को खल्क किया, अर्श कांप रहा था, लर्जे में था, लगता था अब गिरा, तब गिरा, जब गिरा कतब अल्लाह इसमें अलल अर्श फस्तक़र्रा, बस अल्लाह ने मेरा नाम अर्श पे लिखा, करार पा गया। घबराहट तो नहीं हुई ना किसी पर दोस्त, पर मैं मेरा नाम लिखा। यहां जमीन पे किताबें रखना शुरू करूं, हाँ, शमे आने की चोटी जितना अंबार लग जाएगा उन किताबों का सरदार साहब जिनमें शाह नजफ का ये फरमान है, हमारा नाम लिखा गया अर्श पर, करार पा गया। नहीं, अब मेरा सवाल है हर एक से, जो अल्लाह अपने अर्श को गिरने से बचाता है या अली लिखकर, बड़ी बात है नहीं है, जो अपने अर्श को है मेरे शहंशाह का, मेरे सरदार का नाम लिखकर गिरने से बचाए। अगर मैं अपने घर को गिरने से बचाने के लिए अली का नाम लिख लूं तो मुझसे पूछेगा क्यों लिखा था? अल्लाह, मैं राजी तुमसे, जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। बहुधा कभी 16 साल का था, मौला ने मिंबर अता किया और आज तक कभी न मिंबर से लतीफ़ा गोई की है, ना हंसने हंसाने वाली बात। हाँ, ये जुमला भी पूरी आलिमाना दियानत और ज़मानत से कहता हूँ, क्योंकि हदीसों में पढ़ चुका हूँ। ला यमूतुल मोमिन इल्ला बिइख्तियारिही मिन्हु, मोमिन मरता ही अपने इख्तियार से है। अब नहीं, सारे हलाल वाले सोचना जरूरी, ये इख्तियार है मोमिन का, अमीरुल मोमिनीन क्या होगा? जी जी तरह इस महल्ले वालों क्या है अलमा? जीते रहो मेरे शहंशाह की विलायत। और इसमें ये नहीं, मुझे इतराफ भी है, इदराक भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ से कुछ ज्यादा ही इदराक है कि अली का नंबर तीसरा है। पहले जली, फिर नबी, फिर अली। ठीक है, लेकिन मैं इसका सरदार साहब क्या करूं कि उसने ना अपने इकरार को शर्त नजात रखा, उसने अपने इकरार को शर्त नजात नहीं रखा कि जो मुझे मानेगा उसे जन्नत दूंगा, उसे नजात दूंगा, नहीं कहा। ना इकरार रिसालत को शर्त नजात रखा, शर्त उसका है, उसकी विलायत का इकरार है जो सबसे छोटा है, खुदा से भी मुस्तफा से भी। इसकी विलायत की शिराज सब इतनी अहमियत क्यों है आखिर? इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, विलायत मनसब इलाही है, मखलूक का मनसब नहीं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मुझे नबी कहो, मुझे रसूल कहो, वो कहता है मुझे वली कहो, मैं वली हूं। व रसूल हो, मेरा रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना, जानते हो, जली वली, नबी वली और जीते रहो अली वली।
بالکل اسی طرح ترتیب ہے. سب سے بڑا وہ، پھر میرا رسول جو علی کا بھی مولا، علی کائنات کا مولا، محمد مصطفیٰ علی کا بھی مولا، یہ ہے تیسرے نمبر پہ. لیکن آؤ چار دانگے عالم شاہ جی، علم کے گھوڑے دوڑا لو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک دشت تحقیق کی خاک چھانو. یہی موتی ملے گا جو میں آدھے منٹ میں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. ہے اللہ بھی ولی، لیکن کبھی سامنے نہیں آیا. نہیں تم بتاؤ، کبھی اللہ زمین پہ سردار صاحب اترا آیا کہ اس نے آ کے ممبر لگایا، دیکھو میں خلق کیسے کر رہا ہوں، میں رزق کیسے دے رہا ہوں، میں نظام کائنات کیسے چلا رہا ہوں؟ نہیں آیا سامنے. یعنی اللہ غائب ولی ہے. اللہ غائب ولی ہے. رسول اتنا بڑا ولی ہے کہ علی جیسے ولی کا بھی مولا ہے، لیکن اس نے بھی ہمیشہ دنیا میں نبوت اور رسالت کو ظاہر کیا ہے، ولایت کو ایک لمحہ بھی نہیں. میرے رسول نے اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کیا، ایک لمحہ بھی نہیں کیا. عمران بیٹے نہیں کیا نا. ہاں اب دیکھو میں وقت یاد دلاؤں. کوئی اگر اس کی ولایت کی زنجیر ہلانے آ بھی جائے کہ بیٹا چاہیے، اوپر دیکھ کر کہتا ہے تقدیر میں نہیں ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نہیں. اب جو یہ دل میں سوچ رہا ہو کہ رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیٹا نہیں دے سکتے تھے، میں لکھ دیتا ہوں وہ کافر ہے. پوری اولاد آدم کے برابر رسول بیٹے دے سکتے تھے، دیا کیوں نہیں؟ بیٹا دینا ولی کا کام ہے اور رسول نے ولایت ظاہر کرنی نہیں. پہلے بڑی بات. اور دیکھ لو شیعہ صاحب، بچے بھی جانتے میری قوم کے، جو ولی تھا بظاہر 6 سال کی عمر میں بچوں میں کھیل رہا تھا، اپنی عمر کے سالوں سے بھی ایک زیادہ دے دیا. تو مقصد میرا تھا وہ ولی ہے مگر غائب، رسول ولی ہے مگر اس کی ولایت چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہوئی. اسی لیے تو زبان بے زبانی سے تیور بدل لیے تھے اس نے کہ آج اگر تو علی کی ولایت کا اعلان عملاً فعلاً نہیں کرتا تو نے میری رسالت پہنچائی ہی نہیں. ہاں رسول نے بھی سوال کیا تھا، پڑھنے والے کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی لعمر. آج نہ کوئی خطاب نہ القاب. آج مجھے میرا کام یاد دلا کے دھمکی آمیز گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا الرسول، ہو پیغام پہنچانے والے. پیغام پہنچا. سبب آواز قدرت میرے حبیب یہی وجہ ہے. میری ولایت چھپی ہوئی، تیری ولایت چھپی ہوئی، ہم دونوں کی ولایت ضم ہو رہی ہے علی کی ولایت میں. جی جو مجھے مانے گا وہ اکیلے مجھ کو، جو تجھے مانے گا وہ اکیلا تجھ کو. میں چاہتا ہوں کہ مثال دوں، یہ بچہ بھی سمجھ لے. کوئی بندہ کہے یا اللہ، اسے شاید سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں؟ کیوں شاید ایسا ہے نا؟ کیوں حسن بیٹے پوچھا جا سکتا ہے نا امجد کہ مانتے ہو رسول کو یا نہیں؟ ایک بندہ کہے یا رسول اللہ، پوچھا جا سکتا ہے علی کو مانتا ہے کہ نہیں؟ بس ایک بار یا علی کہہ دے، نہ خدا پوچھنے کی ضرورت ہے نہ مصطفیٰ پوچھنے. ارادے
बस करूं या कहूं कुछ? अली की विलायत अलमा, यानी वो, अब इस पर बहुत सी इल्मी गुंजलाके हैं, इल्मी इस्तिलाहात हैं। हाँ, उसमें मैं उलझाना नहीं चाहता। इसी को अलमाउल अव्वल कहते हैं, इसी को माउल मशीयत कहते हैं जी, इसी को फैज मुंबसत कहते हैं, इसी को अमर कुन कहते हैं जी। ये उलमा से करने वाली बातें हैं, मैं आप पर ज़हनी बोझ नहीं डालना चाहता, पर ये है वो हकीकत। क्योंकि अल्लाह ने अपनी, मैं एक जुमला सफदर शाह जी, एक जुमले में बात करना चाहता हूं, बल्कि पूरी कायनात बंद कर देना चाहता हूं। अल्लाह ने अपनी विलायत को जब पैकर बख्शा तो वो अली का बदन बन गया। अल्लाह अकबर, समझ में आई बात जी? वो अली का जी जाहिरी बदन बन गया। और अली की विलायत में तीनों विलायतें मखलूत कर दी, जम कर दी। फिर अली के विलायत की शिराज सब एक जाहिर बनाया, एक बातिन बनाया। अली के विलायत के जाहिर का नाम नमाज है। इसलिए अल्लाह ने हमेशा नमाज का हुक्म दिया ही मोमिन को है। जी जी, साहिब इस्लाम से अल्लाह नहीं कहा कि नमाज पढ़, साहिब ईमान से कहा है, क्योंकि ये जाहिर है अली की विलायत का। नहीं बड़ी सर से गुजर गई। अली की विलायत का जाहिर नमाज है और नमाज का बातिन अली की विलायत है। समझ में आ रही है भाई या नहीं? अब देखें, जाहिर और बातिन दोनों जरूरी होते हैं। ये गजनफर का जाहिर है, जो बोल रहा है ये अंदर वाला गजनफर है, ये बातिनी गजनफर है। इल्म बातिन का है, जाहिर तो आप जैसा है। ये जाहिर बातिन के इल्म को आप तक पहुंचाने का जरिया है। यानी बातिन को दूसरों तक जाहिर पहुंचाता है। अली बादशाह से पूछा गया था, अगर थक नहीं गए मेरे सामीन, यारी वजह क्या है? तो खुदा से भी छोटा, रसूल से भी छोटा, लेकिन तेरी विलायत की इतनी अहमियत कि अंबिया के अमल के बराबर रसूल कहते हैं बंदा अमल लेके जाए और अली की विलायत लेके ना जाए तो अल्लाह उसे जलील और रुसवा करके जहन्नम में डाल देगा। इसकी वजह क्या है? मुस्कुरा के शहंशाह ने फरमाया, अना ज़ाहिर रब्बी व बातिन रसूली, मैं अपने परवरदिगार का जाहिर हूँ, अपने रसूल का बातिन हूँ। अपने परवरदिगार का जाहिर हूं। और ये तो अभी आप समझ भी चुके, मान भी चुके कि बातिन को दूसरों तक जाहिर पहुंचाता है। मैंने आपके लिए वो रविश तैयार कर दी है कि अब तक सफर करते रहो तो ये विलायत का सफर खत्म होने में नहीं आएगा। हाँ, तो अब तौहीद के बातिन को भी जो जाहिर मखलूक तक पहुंचाता है उसका नाम अली है। और अली की विलायत का जाहिर नमाज है। नमाज का बातिन जाहिर ना हो तो दूसरों तक बातिन नहीं पहुंचता। अच्छा, अब मेरी रूह है, ये निकल जाए तो बाकी क्या बचेगा? बेरूह ढांचा, मुर्दा बदन। मैंने बात कह दी और आपने बड़ी सहूलत से हजम कर ली है। जब बातिन न रहे तो बाकी ढांचा, मैयत। अली की विलायत का जाहिर नमाज, नमाज का बातिन अली की विलायत। अब जिसकी नमाज में अली की विलायत नहीं, बेरूह
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اب یہ علی کی ولایت کی ہی سردار صاحب عزت ہے، احترام ہے. تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ 14 کوشش کر رہے ہیں سید کہ کوئی موالی جہنم نہ جائے؟ خود اللہ کی کوشش ہے کوئی حکمدار جہنم نہ جائے. اس کی وجہ یہی ہے، جب ظرف کو آگ لگے مظروف بھی جل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کسی کمرے میں کوئی کروڑوں اربوں کی قیمتی چیز پڑی ہو اور اس کمرے کو آگ لگ جائے تو وہ چیز بھی تو ساتھ جل جائے گی. چونکہ مومن کے دل میں علی کی ولایت کا قیمتی گوہر ہے، خدا کی کوشش ہے یہ جہنم نہ جائے، یہ گیا تو وہ گوہر بھی جل جائے گا. جی، اور آؤ اب اشارہ کروں کیا ہے علما. تھک گئے تو ادھار کرو سامنے والوں. سورہ لقمان جی، کون سی سورہ؟ ہاں. علما کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے انبتنا من کل زوج کریم، ہم نے ہر عزت دار جوڑا علما سے خلق کیا. پہلے بڑی بات من کل زوج کریم، زوج جوڑا، کریم عزت دار، ہر عزت والا جوڑا علما سے ہے. یعنی علی کی ولایت سے ہے. تو عزت کا ہر چیز کا سبب ہوتا ہے نا، تو عزت کا سبب علی کی ولایت. یہ اگر دل میں ہے، اب سردار شاہ جی میری مجبوری ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں، کہہ دوں. یہ اگر چوڑے کے دل میں ہے اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، اور اگر کسی سید کے دل میں نہیں اللہ کی نظر میں بے عزت ہے. اگر علی کی ولایت ڈھکو دیاں یہ ٹیر نہ دے پاٹے نہیں سلب سے تیرے نہیں سیٹ کوئی ان ساریاں دھکا سٹار اوے گندے تیل تے چل دیئے تی باندیے ویرنگ شاٹے اے پاک علی دی گال نہیں دستے صرف شو شو دا شوکات. جی، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ کوئی ہے اللہ کی نظر میں عزت دار. سرکار صادق کا فرمان دکھا سکتا ہوں اور تمہارے امام حشتم ان دو سرداروں کا، دو شہنشاہوں کا فرمان. کہتے ہیں میں 8ویں سرکار والے جملے تمہیں سنا رہا ہوں. فرماتے انی لا افتخر من ولادتی من علی بل افتخر علی ولایت لہ. تیرا 8واں امام جو ویسا امام ہے جیسا علی، جو ویسا ولی ہے جیسا علی، جو ویسا نوری ہے جیسا علی، جو ویسا صاحب اقتدار ہے جیسا علی، وہ کہتے ہیں میں علی کے گھر پیدا ہونے پہ فخر نہیں کرتا، مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں.
جو علم میں، نور میں، حقیقت میں، ماہیت میں، گنہوں میں، ذات میں، صفات میں، جلال میں، جمال میں، رفتار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں علی ہے، نام سے لے کر ذات تک علی ہے۔ وہی کہہ رہا ہے انی لا افتخر علی ولادتی من علی، مجھے علی کی ولادت پہ فخر نہیں کہ میں علی کے گھر پیدا ہوا ہوں، بل افتخر علی ولایتی لہو، مجھے فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ علی کا امام بیٹا اپنے آپ کو فخر کے قابل اس ولایت کے حوالے سے سمجھتا ہے۔ تو پھر تیری میری حقیقت کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں تھکنے لگو بھائی، اشارہ کر دینا، گھر کی بات ہے۔ عزت اللہ، بات آ گئی، بلکہ ایک حدیث سامنے آ گئی، پڑھ دوں پچھلے والے والوں؟ حدیث تمہارے رسول کی ہے، ہاں بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کھچا کھچ، ما زاغ البصر کی نظر، عین اللہ نگاہوں میں گڑ گئی۔ سمجھ میں آئی دیا؟ ما زاغ البصر کی نظر عین اللہ کی نظروں میں گڑ گئی، اور رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ اکرمک بکرامت لم یکرم بها احدا من خلقه، زوجك الزهراء من فوق عرشه واکرم محبیک بدخول الجنة بغیر حساب واعد لشیتک ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یا علی شیتک تظہر لأہل السماء کما تظہر الکواکب لأہل الارض، وتفرح بهم الملائکة وتشتاق إلیہم الجنان ویفر منہم الشیطان ومحبوک جیران اللہ فی الفردوس العالی۔ میں سردار صاحب شیخ صاحب حوالات دے دوں جان کے، شاہ جی حوالات جان کے دے رہا ہوں، دانستہ امالی میں، اسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا۔ شیخ صدوق کا نام اس لیے لیا کہ مقصر پر بھی حجت ہو جائے۔ جی جی شیخ صدوق نے لکھا اور امالی میں لکھا، اسے سر اٹھاؤ، بس یہی حدیث کا ترجمہ سن لو اور سمجھ گیا میرا بیان۔ فرمایا یا علی اللہ نے تیری ایک ایسی عزت کی ہے کہ ویسی عزت اس نے اپنی پوری کائنات میں کسی مخلوق کی نہیں کی۔ اب چونکہ بات اکرام اور تکریم کی ہے تو تکریم کے لیے میں نے کرسی چھوڑی، احترام کے لیے چھوڑی۔ ان اللہ اکرمک، اللہ نے تکریم کی ہے تیری، عزت کی ہے تیری، لم یکرم بہا احد من خلقہ، اپنی پوری مخلوق میں ویسی عزت کسی کی نہیں کی۔ جاگو، میں ہر چہرے کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، جملے کے ترجمے کے بعد بھی دیکھوں گا کہ شجرے کہاں لکھے گئے، اور آیت مودت کہاں لکھی گئی۔ فرماتے پہلی بات یاری یہ ہے زوجک الزہر من فوق عرشہ، اللہ نے اپنے عرش پہ بیٹھ کر زہرا سے تیرا نکاح بڑھایا۔ شرف ہے یہ، شرف شیراز صاحب کسی کو، سردار شاہ جی نہیں ملا کسی کو، سردار صاحب نہیں ملا کسی کو، اور میں
आलमानत जमानत से कह रहा हूं। और सरदार आशिक खान की इस अज़ा खाने के मिंबर से लेकर नजफ के हौज़ इल्मिया तक जमानत से कह रहा हूं। तुम्हारे इस मुख्तसर हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक, अल्लाह की अदालत तक की जमानत से कह रहा हूं। कायनात में पहली और आखिरी मिसाल मेरे शाह नजफ शहनशाह की है। न किसी नबी के यहाँ है, न वली के यहाँ है, न वसी के यहाँ है। सिर्फ अली वो पहला मासूम है जिसकी बीवी उसी जैसी मासूमा है। फरमाया पहली बात ये, अर्श पे उसने तेरा निकाह बतूल के साथ किया, सर उठाना, व अकरमा मुहिब्बी का बेदुखूल जन्नत बगैर हिसाब। हवाला मैंने बता दिया। फरमाया तेरे हुक्मदार की भी अल्लाह ने इज्जत की कि उसे बगैर हिसाब के जन्नत भेज दिया। बड़ी बात है, सर से गुजरी। अकरम मुहिब्बी का बेदुखूल जन्नत बगैर हिसाब। अल्लाह ने तेरे हुक्मदार को जन्नत दी बगैर। लिखने वाले शेख सदूक है, कहने वाला तेरा रसूल है। मेरा जुर्म मेरा कसूर है। फतवा देना है शेख सदूक पे लगाओ। उलझना है तो रसूल से उलझो। जो कह रहा है कि तेरे हुक्मदार की इज्जत की है अल्लाह ने कि बगैर हिसाब के। मिंबर के सरदार साहब तकाजे होते हैं जिनको भुगता बशरियत में तो उबाल आता है कि कहता चला जाऊं बगैर किसी रोक टोक के। बहुत कुछ दीवारें खड़ी करना पड़ती हैं, बस सोचते रहना जो मेरा हादी है तुम्हारा वही है। ये सिर्फ अली के हुक्मदार की इज्जत है कि बगैर हिसाब के जा रहा है, और किसी की नहीं, किसी नबी को भी ये इज्जत नहीं मिली सिवाय तेरे नबी के। आदम से ईसा तक किसी नबी को भी ये तकरीब नहीं थी। और कुछ चेहरों में हैरत आ गई है। बहरहाल मैंने कह दिया है और इसी बात के दलाइल पर अशरे पढ़ सकता हूं मैं। हाँ, ये बात किसकी? अकरमा मुहिब्बी का, हुक्मदार की। आगे का और फिक्रा का वादले शियत का। हाँ बेटे, हाँ मैं आखिरी हदीस पढ़ी है मैंने, इसी का तर्जमा करना है। और छुट्टी हुक्मदार की क्या इज्जत की कि उसे बगैर हिसाब के जन्नत दिया। वअद्दा लिशियतिका मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत। और तेरे शीयों के लिए हुक्मदार और है, शिया और है। भले बढ़िया मेरी बात जानी, हुक्मदार और है, हम शिया नहीं है। हाँ, गलतफहमी दूर कर दो अगर कोई अपने आप को शिया समझता है, आज के बाद ना समझे। तेरे चौथे इमाम के दरवाजे पे कुछ लोग गए वफद की सूरत में। नौकर ने जाके कहा मौला बाहर शिया आए हैं। गज़बनाक होकर मेरा इमाम बाहर निकला, फरमाया अय्युकुम खलीलुल्लाह। फरमाया तुम में खलीलुल्लाह कौन सा है? मौला खलीलुल्लाह तो हमें कोई नहीं। फरमाया फिर दावा तो इब्राहिम वाला किया है, मेरी जद का शिया तो इब्राहिम है।
یا میری جد کا شیعہ سلمان ہے یا اس کا شیعہ ابو ذر ہے. کانپنے لگ گئے. اذن اللہ حلقرا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول پھر ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے، کہیں کے نہ رہے. فرمایا کس نے کہا تم کہیں کے نہیں رہے؟ وَلَكِنْ قُولُوا نَحْنُ مِن مُحِبِّكُمْ وَمَوَالِيكُمْ وَالرَّاجِينَ مِن شَفَاعَتِكُمْ. تم یہ کہو مولا ہم تمہارے حبدار ہیں، تمہاری شفاعت کے امیدوار ہیں. تو رسول نے بھی یہی کہا کہ تیرا حبدار بغیر حساب کے جنت جائے گا، اور تیرے شیعوں کے لیے اللہ نے وہ کچھ چھپا رکھا ہے ما لا عین رأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا. وقت بیٹے اب میں شرح کر دوں، ذات واجب کی قسم زمین پھٹ جائے گی. میں شرح نہیں کرتا، بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑوں گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، تیرے شیعوں کے لیے وہ کچھ ذخیرہ کیا ہے اللہ نے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. نہیں، شیعہ ہو پسند کے عالم سے کل پوچھ کے آنا، سنی ہو اپنی مرضی کے عالم سے کل پوچھ کے آنا. قرآن کہاں ہے؟ سورہ بروج پڑھو. کون سا سورہ؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی قرآن لوح محفوظ کے لا تعداد اجزاء میں سے ایک جز ہے. تمہاری تھکن تو میں اتار نہیں سکتا، میں نے تو جملے بھیجنے ہیں بھائی. لوح محفوظ کے لا تعداد علموں کی ایک جز ہے قرآن. اور امام بوسیری کا قصیدہ ہے اہل سنت کے امام کا، تیرے رسول سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَمِنْ عُلُوْ إِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اے رسول لوح و قلم کا علم تیرے علموں کی ایک جز ہے. یہ شیعہ نہیں، خیر یہ جملہ مترضہ تھا جو میں نے کہہ دیا. تو قرآن ہے لوح محفوظ میں، آتا کیسے ہے؟ یا میرا چیلنج، ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کسی کے کان پہ منہ نہیں، سرگوشی نہیں، میدان کی للکار ہے. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے رسول نے جبریل سے پوچھا کیسے لاتے ہو قرآن؟ کہا سرکار قرآن لوح میں ہے، اسرافیل دیکھتا ہے، جو قرآن کا حصہ نازل ہونا ہوتا ہے وہ اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا جاتا ہے. میں وہاں سے پڑھ کے زمین پہ آ جاتا ہوں، اور تیرا رسول کہہ رہا ہے یا علی تیرے شیعوں کے لیے خدا نے وہ کچھ ذخیرہ کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. معلوم ہوتا ہے جو علی کے شیعوں کا انعام ہے وہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. سمجھ میں آگئی بات ہے نا؟ کیونکہ لوح پہ ہوتا فرشتے پڑھ لیتے، جبریل میکائیل کی آنکھ دیکھ لیتی، اور رسول فرما رہا ہے لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں. پہلا تھا حبدار کے لیے، آخری جملہ بھی چوکت بیٹے حبدار کے لیے ہے. درمیان میں علی کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے. سر اٹھانا ہاں بس جلدی تو میں فارغ کرتا ہوں تاکہ تسلی سے جا کے مگر بہن کی نمازیں پڑھ سکو. یعنی شیعت کا تظہر لے اہل السماء کما تظہر الکواکب لے اہل الارض. فرمایا یعنی جس طرح زمین والے رات کو آسمان کی طرف دیکھیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، جب آسمان والے زمین پہ دیکھیں تیرے شیعہ چمکتے نظر آتے ہیں.
نے پڑھی یا سر سے گزر گئی؟ ہاں تیرے شیعہ سلمان جیسے، ابو ذر جیسے، عمار جیسے، مقداد جیسے، میثم جیسے، جی ایسے لوگ آسمان والے جب دیکھیں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. نفرح بہم الملائکہ، فرشتے انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تشتاق الیہم الجنان، یا علی جنت کو شوق رہتا ہے کہ وہ مجھ میں آئے. لفظ ہے سبد شریف، ہاں، اور اس پر بھی کم از کم ایک خمسہ پڑھا جائے. ہاں لیکن میں بس ترجمہ ہی کر کے گزر جاؤں گا. کہ رسول رائے حوالہ میں نے پہلے دے دیا شیخ صدوق کی عمالی. فرماتے یفر منہم الشیطان، یا علی تیرے شیعوں سے شیطان دور بھاگتا ہے. یہ مزالق الاقدام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پاؤں پھسل سکتے ہیں. اور آخری لفظ جو رسول نے کہا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، گال پوری طرح سمجھ نہیں آئی لوگ. شیطان تیرے شیعوں سے، حبداروں سے نہیں، تیرے شیعوں سے دور بھاگتا ہے. اشارہ بیٹا کرتا ہوں، بس وہی جو صاحب اشارت سمجھ لے اس کا اپنا مقدر. سرکار صادق نے فرمایا او شیعو اللہ اللہ لکم فی ابلیسا فإنہ یعاقبکم، اللہ تمہیں بچائے ابلیس سے، وہ تم شیعوں کے پیچھے ہے. شیعہ حیران ہو کے کہتے مولا ہم نے اس ملعون کا کیا بگاڑا ہے، باقی مخلوق تھوڑی پڑی ہے، ہمارے پیچھے کیوں؟ مسکرا کے فرمایا اما الباقون قد فرغ منہم، باقیوں کو تو علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا. باقیوں کو علی سے، علی کے دروازے سے پھیر کے فارغ ہو چکا. ہاں لیکن جو سلمان جیسے ہیں ان سے دور بھاگتا ہے. وَمُحِبُّوكَ جِيرَانُ اللَّهِ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. پھر شیعوں کو چھوڑ کے محبوں کی بات کی. اور یعنی جو تیرے محب ہیں وہ فردوس اعلیٰ میں اللہ کے ہمسائے ہیں. نہیں صاحبان علم سے پوچھنا، خود بھی سوچنا، سوچنے سے خدا مل جاتا ہے. اللہ کے ہمسائے، ہمسایہ دائیں طرف یا بائیں طرف یا شرعی اعتبار سے چلو 7 گھر دائیں 7 بائیں ہمسائے ہوتے ہیں. حبدار تو لاتعداد ہیں، اور پھر اللہ کا بدن نہیں کہ اس کے دائیں بائیں رہا جائے. جب آیت اتری تھی نا طوبیٰ لہم وحسن مآب، ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ما طوبیٰ، سرکار طوبیٰ کیا ہے؟ ہاں فرمایا انہو شجرۃ یستظل الراکب تحت ورقتہ 500 عام. فرمایا ایک درخت ہے جس کا ایک ایک پتا اتنا چوڑا ہے کہ گھوڑے سوار اس ایک پتے کے سائے میں 500 سال گھوڑا دوڑا سکتا ہے. سرکار اتنے بڑے درخت کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر فرات پڑھ لینا. آج کل کے کسی مولوی کی نہیں، 1150 سال قدیم تفسیر کا نام لیا ہے میں نے. فرات بن ابراہیم کوفی تیرے 11ویں امام کا زمانہ جس نے دیکھا یا رسول اللہ اتنے لمبے چوڑے درخت کی ضرورت کیا؟ مسکرا کے فرمایا ان ذلہ طوبیٰ مجالس شیعت علی ابن ابی طالب، قیامت کے بعد طوبیٰ کے سائے کے نیچے علی کے شیعہ مجلس کرایا کریں گے.
اور ایک دوسری حدیث میں سردار صاحب میں نے پڑھا سلامت رہے ہمیشہ جیے. کیا جنتی لوگ جب بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے حجروں میں, حظائر میں, جہاں جس کا مقام ہوگا, اچانک آواز آئے گی عرش سے, اے جنتیوں, طوبا کے نیچے علی کی مجلس ہو رہی ہے, جو جانا چاہے میرا محبوب مصطفیٰ بھی وہاں ملے گا. اب اللہ کرے, شاہ صاحب دعا کرنا ہے, صفدر شاہ جی دعا کریں, اللہ کرے میں حق پہنچا سکوں, اور اللہ کرے یہ حق کا پہاڑ برداشت کر سکے. طوبا کے نیچے علی کی مجلس ہو رہی ہے, میرا حبیب محمد مصطفیٰ بھی وہاں ملے گا. پھر آواز آئے گی عرش کے نیچے حسین کی مجلس ہو رہی ہے, میں بھی وہی ملوں گا. العظمت للہ. بس سمٹ گئی گفتگو, دو جملے کہنے ہیں, نہ کہتا شاید, لیکن یہ صرف عقیدت نہیں حقیقت ہے اور تحقیق ہے کہ جو شام سے آتی ہے وہ صرف رونے کے لیے آتی ہے. ہمارا علم سننے نہیں آتی, اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض نہیں. اجرکم اللہ. مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ مجلس کی مالکہ یقیناً کہیں پردے میں موجود ہے. دو جملے ہیں, درد کی ہر کہانی سے رونے والا واقف ہے. پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں درد کے تصور کا جیسے تصویر اٹھاتا ہوں, میں نے سامنے کرنی ہے, آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا. پوری تاریخ آل محمد میں, کیا کہا میں نے, پوری تاریخ اہل بیت میں 3 سر سفید ہوئے ہیں اور 1 ریش سفید ہوئی ہے. میں نے کہہ دیا ہے جملہ, کچھ رونے کی آوازیں ابھری, کچھ ماتم کی, اور کچھ حیرت سے میری طرف بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا 3 سر سفید ہوئے, 1 بلا تشبیہ ریش. ہاں بڑی جلدی 1 منٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سر تیرے رسول کی بیٹی کا ہے, حسنین کی پاک اماں کا ہے. اللہ اکبر. حق مانگنے کے لیے بطول نے کوئی ملکوں کا سفر نہیں کیا, رونے والوں شہروں کا سفر نہیں کیا, بلکہ ایک محلے سے دوسرے محلے بھی نہیں گئی. 25 قدم گئی تھی, 25 قدم لوٹی. قرآن لا میرے سر پہ رکھ, علم مجھے پکڑا. جب چلی تھی سر میں 1 سفید بال نہیں تھا, لوٹ کے آئی سارا سفید. شام والی نے دیکھا. میں نے پوری زندگی کوشش کی ہے کہ تصرفات سے بچوں, جو کتاب میں ہوتا ہے وہ سناتا ہوں. جیسے نشیب میں پانی آئے, اتنی تیزی سے آئی, بلا تشبیہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا فدق کا اتنا غم منایا, سر سفید کر لیا. ٹھنڈی سانس لے کے کہا میں لاکھوں فدق قربان کروں تیری جوتیوں پر, مجھے فدق نے تو ضعیفہ نہیں کیا, تو اماں پھر کیوں ہو گئی ضعیف؟ کہا میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا, میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی, میں نے تجھے شرابی کے دربار میں دیکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اجرکم علی اللہ، پہلا سال۔ دوسرا، اس سے بھی کم وقت میں بتاتا ہوں۔ ہاں، ہمیشہ میں پوری زندگی مومن کے عزادار کے دل کی نزاکت سے ڈرتا رہا ہوں۔ دوسرا سر کس کا سفید ہوا؟ کسی بیٹی نے باپ کو خط لکھا تھا، مجھے ایک ہی جملے میں پوری تاریخ سمیٹ کے بیان۔ خط مدینے سے چلا، پہنچا کربلا۔ اب مجھے نہیں خبر میں کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، حسین کی تنہائی کی قسم، جب خیموں میں حسین نے بیٹے کا خط پڑھا، یہ جملہ سن کے زینب زمین پہ گر پڑی تھی۔ کیوں؟ سورہ نے لکھا تھا من العلیلۃ الضعیفہ، یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے، جس کا سر سفید ہو گیا ہے۔ زینب بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھتی رہی، کبھی 8 سال کے بچے بھی ضعیف ہوتے؟ میں نے تو مدینے میں 8 سال کی سدنا چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ بس بس یہ بھی اپنی عادت سے زیادہ جملے پڑھ لیے میں نے عمران بیٹے کے کہنے پر، نہ کبھی لمبے چوڑے مصحف نہیں پڑھے میں نے، 2 سال سن لیے نا۔ اب اس سے بھی کم وقت میں پہلے ایک ریش سن لو، پھر تمہارے مزاج اور وقت نے اجازت دی تو پھر آخری سر بتا دوں گا۔ ہم شکل پیغمبر بیٹے کے لاشے پہ کھڑا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ سینے میں برچھی دیکھی، کم از کم اپنی سمجھ سے باہر ہے کہ حسین کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، ایسے عالم میں بھی حسین نے اوپر دیکھا، ٹھنڈی سالے کے کہا، پالنے والے بیٹا سمجھ کے نہیں، چونکہ شبیہ ہے تیرے حبیب کی، تصویر ہے تیرے محبوب کی، اگر تو کہے، تو اجازت دے، محمد کی شبیہ سمجھ کے ایک بوسہ لے لوں؟ تمہاری 1400 سال بعد چیخیں نکل گئی ہیں، جب حسین نے کہا ہوگا عرش کانپا، آواز قدرت آئے گی، حسین یہ اجازت کا وقت ہے، تو چاہتا ہے میرا عرش گر پڑے، تو چاہتا ہے قیامت آ جائے، جلدی منہ چوم بیٹے کا۔ جب چومنے کے لیے جھکا، حسین کی ریش میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، بوسہ دے کے سر اٹھایا، ساری سفید ہو گئی، ایک بوسے نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی بات، بس۔ شوکت بیٹے، میں نے بیمار کربلا کا، خون رونے والے کا یہ فرمان پڑھا ہے۔ ہاں، تمہارے تصور سے پہلے خالی ہونے چلا ہے ممبر، تیرا خون رونے والے امام فرماتے، جب تک میرا چچا عباس زین پر تھا، میری پھپھی زینب کے سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پورا مقتل پڑھ دیا۔ اللہ، جی 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 جی، فرمایا جب تک میرا عباس زین پہ رہا، میری پھوپھی کے سر میں ایک بھی، بلکہ ہر مستور سے کہتی رہی، جب تک میرا وفادار زین میں ہے، کس کی مجال کے تمہارے خیمے کی طرف دیکھے۔ وہ کون سی وفا ہے جس پر اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے؟ علی کی بیٹی کو فکرہ ایک ہے، عباس کی وفا کے پیمانے میرے پاس سینکڑوں ہیں، ایک ایک دکھانے لگا ہوں۔ آدھے منٹ کے اندر
समझ में आ गया। मिंबर पे वादा है, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। ऐसे यकीन ना आए, कुरान ले आओ, अलम भी, कुरान रखूंगा सर पे, अलम पकड़ूंगा हाथ में, फिर जुमला कहूंगा। कोई शक नहीं, करबला के सारे शहीद 3 दिन के प्यासे थे। गजनफर आलमानत जमानत से कह रहा है, कोई शहीद करबला से जन्नत प्यासा गया नहीं। हैरान हो रहे हो? कोई शहीद जन्नत प्यासा नहीं गया। जो ही घोड़े से शहीद गिरता, रसूल कौसर का जाम पिलाते। ले, बहुत प्यास बर्दाश्त कर ली तुमने, यहाँ कौसर पी फिर जन्नत। हत्ता कि मैंने शहजादा अली अकबर के बारे में पढ़ा है। जब हुसैन अकबर के लाशे पे आया, अकबर ने कहा, बाबा मेरी प्यास की फिक्र नहीं करना। क्यों? हाज़ा जद्दी रसूलुल्लाह है, सकानी बिकासे लौफा, वो मेरा नाना मोहम्मद खड़ा है, उसने मुझे कौसर का जाम पिला दिया। यानी अकबर भी पी के गया। जो ही बाजू कटवा के अब्बास घोड़े से उतरा, रसूल कौसर का जाम लेके बढ़ने लगा। अब्बास ने तड़प के कहा, तुझे बेटी के खाली लौटने का वास्ता, तुझे बतूल के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे कौसर का जाम न देना जब तक मेरा हुसैन प्यासा है। जब तक हुसैन न पिए, मैं जन्नत में भी कौसर नहीं पी। जिस सर उसके लिए मजालिस हम तक पहुँचा, जो भी औलाद है औलाद देना। अल्लाह फरमा जो मखरूज फरमा जो भी गुनाह अपना तो फरमा जो भी जाने शिकार का जमी मोमिनात की जो हाजात फजाया अदल शरीयत की नज़दीक जाए पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के दरबार फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावत अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ मक़ाइद मनासिर व दलील व अय्न हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व आलिहि। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमत अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास व जमी शहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हूँ सुनते पे आए मेरे किबला पर फरमा दिया जो गादी अब्बास जितना तक जीन तू नहीं लथा ज़हरा दी थी दा कोई सरदवार सफेद नहीं होया लथा शम्स वफादा जीन तू रात जुलम दी पईए बहु देर ताईं खातून दी थी इहो सोच सोची हुण नहीं बचदा प्यू अकबर दा हुण नहीं बचदा प्यू अकबर दा गल आदी रहिए हुण जलसिन खैमे अल्लाह रासियां दे मैं कुशाम सुनी दी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان اللمان اللمان من فتنة الزمان من شر شیطان السلام علیکم یا باب الایمان السلام علیکم یا وارث کل ایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک